جی آج کا ہمارا یہ جو لیکچر ہے ایم ایس سی زوالوجی پارٹ 2 کے لیے ہے. سبجیکٹ ہے ہمارا میمالوجی کا، اور جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا تھا چیپٹر تھا فوڈ اینڈ فوڈ اسٹوریج ان میمل. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا جو ٹاپک وہ تھا ٹائپس آف اسٹوریج، اور اس سے پہلے فوڈ اسٹوریج کے حوالے سے ڈسکس کیا. پھر ہم نے بات کی ٹائپس آف اسٹوریج کی. اس میں ہم نے بات کی کہ اسٹوریج جو ہے میملز میں وہ دو طرح سے کرتے ہیں وہ خوراک کو، ایک تو ود ان باڈیز اور دوسرا آؤٹ سائڈ دا باڈیز. اور ود ان باڈی یعنی کہ اپنی باڈی کے اندر خوراک کو ذخیرہ کرنے کے جو طریقے تھے اور جو ایگزامپلس تھیں میملز کی، اور وہ کس طرح سے خوراک کو اسٹور کرتے ہیں اور پھر یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی، جس میں ان سائڈ دا باڈی خوراک کو اسٹور کرنے کے جو مختلف طریقے کار تھے. تو وہ گلائکوجن کی فارم میں خوراک کو اسٹور کرتے ہیں. اس کی ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ہم نے پڑھا، اور ساتھ اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ بھی ڈسکس کی. ساتھ لیپڈس کی صورت میں یعنی فیٹ کی صورت میں جو خوراک کو باڈی کے اندر اسٹور کرتے ہیں. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹوریج آف فوڈ آؤٹ سائڈ دا باڈیز in the form of reserves. The form of behavior is found in small mammal in which they store their food in the form of resource, in the form of reserves. یعنی کہ باڈی سے باہر اپنے یعنی کہ انوائرمنٹ میں ہی خوراک کو اپنے ہارش انوائرمنٹ کے لیے اسٹور کرنا، یہ جو بیہیویئر ہے یہ عام طور پہ اسمال میملز میں دیکھا جاتا ہے. کہ میمل جو ہیں اب فیوریبل کنڈیشن میں زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد اس کو مختلف انداز میں اسٹور کر لیتے ہیں اپنے بل کے اندر، اپنے نیسٹ کے اندر یا مخصوص جگہ کے اوپر مختلف فارم میں. تو مختلف خوراک کو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ہارش انوائرمنٹ آتا ہے، انفیوریبل کنڈیشن آتی ہے انوائرمنٹ کی، اس صورت میں یہ اپنی اسٹور شدہ جو خوراک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں. This adaptation is especially with the harsh environment, which is due to the lack of food supply and environmental hazards. پیج نمبر جو ہے یہ نوٹس جو ہے آپ کے پاس پیج نمبر 139 اور 140 کے اوپر ہم یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. This type of behavior observed in following mammals. Number 1 squirrels. اسکویرلز کی آگے 3 اقسام ہیں: ساؤتھرن فلائنگ اسکویرل، ہیرس اینٹیلوپ اسکویرل، ایسٹرن گرے اسکویرل. پہلے نمبر پہ ہے ساؤتھرن فلائنگ اسکویرل. ساؤتھرن فلائنگ اسکویرل یہ جو اسکویرل ہیں یہ خوراک کو اسٹور کرتے ہیں تقریباً 15,000 نٹس پائن کونز پر سیزن. یعنی کہ ایک سیزن کے دوران یہ جو اپنی خوراک کو ذخیرہ کرتے ہیں اس کی اماؤنٹ تقریباً جو ہے وہ 15,000 نٹس کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے. اور ساتھ جو پائن کونز ہیں ان کو یہ خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں.
اور ایک سیزن کے لیے کے دوران یہ ان کو سٹور کرتے ہیں. ٹو فائنڈ دا فوڈ یوز سینس آف اسمیل. اپنی خوراک کو تلاش کرنے کے لیے یہ اسمیل کا استعمال کرتے ہیں. سینس آف اسمیل کا سونگھنے کی حس کے ذریعے یہ خوراک کو تلاش کرتے ہیں. فوڈ اسٹورڈ ان بریڈ فارم. اور یہ خوراک اکٹھا کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ بریڈ فارم میں اسٹور کر لیتے ہیں، یعنی کہ مٹی کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے اس کو دبا دیتے ہیں. may store up to southern flying squirrel may store up to 15,000 nuts spine cone in a season. They use their sense of smell to find the food they have buried. Squirrels also like to visit bird feeders. Very cold days, squirrels fly in their dens and snack on the food that they have stored. یہ فیوریبل کنڈیشن میں خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں، خوراک کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اور اپنی سٹور شدہ جو خوراک ہے ان ہارش انوائرمنٹ میں اس کی تلاش کیسے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوراک جو ہے وہ کہاں پہ سٹور کی. تو یہ سینس آف اسمیل جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنی جو بریڈ فوڈ ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور ہارش انوائرمنٹ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور نیکسٹ ہے ہیرس اینٹیلوپ اسکویرل was found carrying 44 mosquito beans in its checks. اور اس کے بعد ہے ایسٹرن گرے اسکویرلز. An individual eastern grey squirrel spends the late summer picking and burying hundreds of corns and nuts. It buries each nut individually, digging the hole and then tamping the soil down carefully to hide the nut from others. کہ یہ جو ہے ایسٹرن گرے اسکویرل یہ نٹس وغیرہ کو، کارنز وغیرہ کو پہلے تو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ بریڈ فارم میں ذخیرہ کرتے ہیں. اور ان کا جو ذخیرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ایک ہر نٹس وغیرہ کو انڈیویجول طور پہ یعنی کہ لے کے آتے ہیں ایک چھوٹا سا سوراخ جس جگہ پہ انہوں نے خوراک کو سٹور کرنا ہوتا ہے، ایک مخصوص جگہ پہ، وہاں پہ یہ ایک نٹ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے اور نکالنا ہے، اس کے اندر اس کو رکھ کے تو اس کے اوپر دوبارہ مٹی بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ٹیمپنگ کر دینی ہے سائل کے ذریعے، تاکہ وہ جو نٹ ہے وہ محفوظ رہ سکے کسی دوسرے اینیمل سے. تو اس طرح وہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ خوراک کو ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن ہر نٹ کے لیے یہ انڈیویجول ہول جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو ڈانپ دیتے ہیں مٹی سے. As studies have shown that these squirrels about 85% of the nuts they bury and they probably found them by scent. اور یہ جو اپنی بریڈ فوڈ ہے اس کی تلاش کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ سینٹ کے ذریعے. سینٹ مارک لگا دیتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو نٹ انہوں نے بریڈ فارم میں سٹور کیے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ جرمینیٹ بھی کر جاتے ہیں، ان سے پودے جو ہیں وہ بھی باہر نکل آتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے اپنی اس جگہ کو ہارش انوائرمنٹ کے لیے ہارش انوائرمنٹ میں تلاش کرتے ہیں. ایک تو سینڈ کے ذریعے اور دوسرا جو چھوٹے پودے اگے ہوتے ہیں سیڈ کی جرمینیشن کے ذریعے، ان کی وجہ سے یہ اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں اور وہاں سے ان نٹس وغیرہ کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں.
نیکسٹ ہے یلو پنک چمپنگ. Gather seeds and nuts in their cage under their nest, also buried around their dens. One cage contained 68,000 items including seeds and nuts. یہ جو یلو پنک چمپنگ ہے یہ مختلف بیجوں کو نٹس وغیرہ کو اپنے کیج کے اندر سٹور کرتے ہیں، یعنی کہ جو نیسٹ ہے جہاں پہ گھونسلہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پہ یہ اکٹھا کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس کے بعد اس کو بریڈ فارم میں سٹور کر لیتے ہیں. اور یہ جو سیڈز وغیرہ ہیں جو خوراک ہے ان کو عام طور پہ جو لیوز ہیں پتوں کے یا پھر مٹی کے نیچے یا مختلف کسی چیز کے ذریعے اس کو ڈانپ دیتے ہیں اور سٹور کر لیتے ہیں، یا یہ جو ان کا نیسٹ ہے اپنے نیسٹ کے نیچے ہی، یعنی کہ پہلے خوراک سٹور کر لیا اس کے اوپر انہوں نے اپنا نیسٹ بنا لیا. تو اس طرح سے ان کو خوراک کی تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہم نے اپنی جو خوراک سٹور کی تھی وہ کس طرح پہ کی تھی. تو ایک نیسٹ کے اندر اگر ایک جو کیج ہے ان کا، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 68,000 آئٹمز جو ہیں انہوں نے سٹور کی ہوتی ہیں، جس میں سیڈز اور نٹس وغیرہ مشتمل ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے گریزلی بیئرز. یہ جو گریزلی بیئرز ہے اسٹور دا ریمینز آف لارج کل سچ ایز ماؤس covered with the branches, leaves, dirt. کہ یہ جو دوسرے اینیملز ہیں مردہ حالات میں جو ان کی باقیات ہیں ان کو یہ سٹور کرتے ہیں، جیسے کہ ماؤس وغیرہ کو، یعنی کہ مردہ کو مل گیا ان کو تو انہوں نے اس کو سٹور کر لیا. اور کس صورت میں سٹور کرتے ہیں کہ کورڈ ود برانچز، اس کے اوپر برانچز وغیرہ پتے وغیرہ یا گرد و غبار جو ہے مٹی یعنی کہ وہ اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ اس کو سٹور کر لیتے ہیں. نیکسٹ ماؤنٹین لائن، والز، فاکس وغیرہ یہ سمپلی اسپرے فوڈ ود ill smelling to keep others away. کہ جو اپنی خوراک کو سٹور کرتے ہیں یہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ill smelling اسپرے جو ہے یہ فوڈ کے اوپر اسپرے کر دیتے ہیں. اب وہ جو اسمیلنگ ہے اس کی وجہ سے دوسرے جو اینیملز ہیں یا میملز ہیں وہ اس خوراک سے دور رہتے ہیں، اس کی طرف نہیں آتے، اور اس طرح ان کی خوراک جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے اور اس کو یہ ہارش انوائرمنٹ میں استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ لاگر ہیڈ اسٹرائز دیئر پریز smaller birds, mice, insects on thorns etc. کہ یہ ان چیزوں کو اپنے خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیج نمبر 142 کے اوپر یہاں پہ اسکنک، بگرز اینڈ ریکونز وغیرہ جو ہیں اس کو یہاں پہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا. یہ بیسیکلی ایگزامپل ہے ان سائڈ دا باڈی کی، فوڈ اسٹوریج ان سائڈ باڈی، لیکن یہ آؤٹ سائڈ باڈی میں لکھی گئی ہے. یہ ایف جو ہے ہیڈنگ اس کو آپ نے یہاں پہ استعمال نہیں کرنا، یہ ان سائڈ دا باڈی اس حوالے سے ہیڈنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے سی سلیج اور ہنی بی جو ہے یہ میملز میں نہیں آتا. ہنی بی کو بھی آپ نے یہاں پہ ڈسکس اگر کر لیں گے تھوڑا لکھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ لکھے تو یہ بھی بہتر. اور سی سلیج جو ہیں یہ عام طور پہ پریڈیٹرز میں آ رہے ہیں، یہ خوراک کو سٹور نہیں کر رہے بلکہ
یہ پریڈیٹر فارم میں خوراک کو حاصل کرتے ہیں. سی سلیج اور اسکنک وغیرہ جو ہیں یہ ایف اور ایچ جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا. ہنی بی کو لکھ لیں ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ میمز میں عام طور پہ ویسے نہیں ہے، انسیکٹس میں ہے. لیکن ایف جو ہے وہ ان سائڈ دا باڈی ہے، اور سی سلیج جو ہے یہ پریڈیٹر فارم میں ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فوڈ اسٹوریج آؤٹ سائڈ دا باڈی. لہٰذا یہ دو جو ہیڈنگز ہیں ایف اور ایچ یہ ایلیمنٹ ہے یہاں پہ، لہٰذا ان کو کٹ کر دیں. تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے، فوڈ اینڈ فوڈ اسٹوریج ان میملز. اور نیکسٹ جو چیپٹر ہے ہم انشاء اللہ اس کو نیکسٹ ویک شروع کریں گے.